سورۃ الفیل مکی صورت ہے، 5 آیتیں، 24 الفاظ اور 99 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے تاریخ کا اور عرب کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 50 یا 55 روز پہلے یمن کا گورنر ابرہہ نامی شخص نے یمن کے اندر جب دیکھا کہ لوگ ہر سال حج کرنے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہاں عبادت خانہ بناتا ہوں اور وہ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ یہاں حج اور طواف کیا کریں، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک گرجا بنایا اور قلیش اس کا نام رکھا۔ جو یمن کے رہنے والے تھے وہ زیادہ تر عرب تھے، عدنانی، ساسانی، یہ اگرچہ وہ بگڑ چکے تھے لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے آل سے محبت تو تھی کہ بانی کعبہ ہیں، وہ جو ایک ان کا طریقہ تھا وہ ان کے نسلوں کے اندر موجود تھا، محبت کا جذبہ۔ لیکن وہ رکے نہیں۔ ادھر جب عربوں کو پتہ چلا تو قبیلہ کنانہ کا ایک بندہ جو ہے وہ یمن گیا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس نئے جو گرجا ہے اس کی عبادت گاہ کی۔ اسے جھاڑو دینے والوں میں رکھ لیا۔ کسی دن اس نے پیشاب کیا اور پورا گند پھیلا دیا دیواروں میں ادھر ادھر۔ پتہ چلا یہ عرب نے کیا، بڑا غصہ چڑھا ابرہہ کو۔ اور وہ عمارت کیا ہے، ایک انجینئرنگ کا شاہکار، باہر اندر سے ہیرے موتی جواہرات جتنا کچھ، اور آس پاس جدید شہر بنائے، ہوٹل وغیرہ لوگوں کے قیام کے لیے، تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ سہولت دے گا تو کچھ ہوگا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ادھر کچھ عرب قافلہ جو تھا اس کے قریب ٹھہرا ہوا تھا، رات کو آگ جلائی تو ایک چنگاری اڑی اور اس کے ایک حصے کو جلا دیا اس نے۔ یا بعض فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر وہ عربوں نے اس طرح کیا۔ یہ 2 ایسے واقعات ہوئے کہ ابرہہ نے قسم اٹھائی کہ میں ان کے بیت اللہ کو گرا دوں۔ خر دماغ تھا اور ظالم تھا۔ اس صورت کے اندر ملوکیت کا اور بادشاہت کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے۔ اب غلطی ایک نے کی ہے، سزا اسے ملے نا۔ آ جائے عرب میں آ جائے کہ فلانا بندہ جو میرے ہاں تھا اس نے یہ غلطی کی ہے، میرے حوالے کرو، میں اسے سزا دیتا ہوں۔ کرے کوئی برے کیوں، کرے انسان اور گرا کیا رہا ہے اللہ کا گھر۔ یہ ہے ملوکیت۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے اندر جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو عزت داروں کو کیا کر دیتے، ذلیل کر دیتے، شہروں کو تباہ و برباد، تخت و تاراج کر کے رکھ دیتے۔ ٹھیک، اور جیسے آج کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، یہ بادشاہت میں یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اچھا ہوں باقی سب برے۔ بہرحال اس نے قسم اٹھائی اور 60,000 کا لشکر اس نے تیار کیا۔ اور اس میں نئی بات یہ تھی کہ ہاتھی ساتھ رکھے ہوئے تھے جو عربوں کے لیے بالکل نئے تھے۔ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، جس کے اوپر ابرہہ بیٹھا ہوا تھا تاکہ کوئی آئے تو میں مقابلہ کروں پہلے سے۔ قریش کو پتہ چلا جو بھی عرب کا قبیلہ سامنے آتا گیا وہ مارتا گیا، کمانڈر گرفتار کرتا گیا، کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ وادی محصر کے پاس آ کر یہ ٹھہر گیا۔
جو منا اور مزدلفہ کے درمیان میں ہے، اس نے اپنا ایلچی بھیجا کہ جا کر ان سے بات کرو۔ اس وقت چیف آف مکہ جو تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہمارا کام کعبے سے، ہم نے گرانا ہے، واپس جانا ہے، کسی میں ہمت ہے آ کر لڑائی کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ گراؤ، آپ جانو، بیت اللہ کا رب جانے، لیکن تمہارے بندوں نے میرے 200 اونٹ کیوں گرفتار کیے، قبضہ کیا ان کے اوپر۔ اس نے کہا آپ آؤ میں ابرہہ سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ گئے، کہتے ابرہہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ خواجہ عبد المطلب تھے، یہ انتہائی باروب، باوقار اور جاذب نظر شخصیت تھی۔ ان کو دیکھتے ہی نیچے اتر آئے، بڑا عزت احترام۔ ان کا پریشانی نہیں ہو تمہارا بیت اللہ گرانے آئے؟ کہا بھائی دیکھو، پریشانی اسے ہو جسے حفاظت کرنی نہ آتی ہو۔ میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے کمانڈروں نے، فوجیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑے ہیں، مجھے واپس کر دو، میں جاتا ہوں، آپ جانے، بیت اللہ والا جانے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انہوں نے جب یہ بات کی، اس نے کہا پہلے بڑی عزت تھی میرے دل میں، اب کوئی حیثیت نہیں رہی، میں آپ کا معبد خانہ گرا رہا ہوں جس سے آپ اتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، آپ کو پرواہ کوئی نہیں۔ کہ بھائی بات سیدھی ہے، اونٹ میرے ہیں، میں ان کی حفاظت کروں گا، بیت اللہ رب کا ہے، رب اس کی حفاظت کرے گا، ایسا ہی ہے نا، جو چیز جس کی ہے وہی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ادھر مکے والوں کو کہا، بڑے تھے، بات مانی جاتی تھی، کہا نکلو، جتنا مال اسبابیں لے کر ساتھ والی پہاڑیوں میں۔ ایک روایت میں آتا ہے، کہا یا اللہ اگر بیت اللہ کی حفاظت ہوگی میں یہ 200 اونٹ تیرے نام پر صدقہ کروں گا۔ پہاڑوں پر چڑھ گئے، ادھر ہاتھیوں کو آگے کیا جا رہا ہے، محمود کو مارا جا رہا ہے، ہاتھی باندھ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، لیکن بیت اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہاتھیوں کے پیروں کے ساتھ چیرے باندھ دیں گے اور اس کو بیت اللہ کے ستونوں کے ساتھ اور ہاتھیوں کو بگائیں گے تو گر جائے گا، ٹھیک ہے، زور لگے گا، جیسے آج کل کرین یا ان چیزوں سے کھینچتے ہیں ٹریکٹر سے۔ لیکن جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تھے تو وہ دوڑتا، ہاتھی دوڑنے لگ جاتا، بیت اللہ کی طرف کرتے بیٹھ جاتا، برا حال کیا اس کا، اٹھنے کا نام اور چلنے کا نام نہیں لیتا۔ یہاں پر بھی اسے شک ہوا کہ اسے جادو تو نہیں کر دیتا کوئی، یہ نہیں، لیکن ایک بندہ جب غصہ، شہوت جو ہے عقل پر غالب آ جاتے، حیوان بن جاتا ہے۔ بہرحال اتنے میں جدہ کی طرف سے یا بحر شعیب کی طرف سے سرخ رنگ کے جو پرندے تھے، جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول آنا شروع ہوئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ابابیل، چڑیا کا نام، یہ ابابیل کسی مخصوص پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو غول در غول آتے ہیں، ایک جھنڈ بن کر آتا ہے، اسے ابابیل کہا جاتا ہے۔ 3 ایک چونچ میں، منہ میں، اور 2 جو ہے ان کے پاؤں میں، بالکل مٹی کی امیزش والے جو تھے وہ کنکر ان کے چونچوں میں اور ان کے پاؤں میں موجود۔ آتے ہی برسنا، اب دیکھ رہے مکہ والے یہ کیا ہو گیا۔ خدا کی شان ایسی کہ اس کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی، جس کو لگتا زہر جسم میں جو ہے وہ پھیل جاتا، چیچک کے داغ کی طرح داغ بن جاتے، جسم گلنا، انسان کو لگ کر اونٹ کو کراس کر کے نیچے زمین پر لگ کر چنگاریاں اڑتی، مثل ایٹم بم، سمجھو ایٹم بم کے چٹکیاں ماری گئی ان کو۔ اللہ یوں حفاظت کرتا ہے، کہتا ہے ایٹم بم تباہ کر دے گا، میں اللہ نے وہاں پر برسایا، آج تک اس کے اثرات موجود نہیں، بندے بھی مر گئے، کام بھی ہو گیا، اور اس کا کوئی نقصان دہ والا جو عمل ہے، جو اس کے اثرات ہیں، وہ بھی کوئی نہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟
یہ ایٹم بم بنانے کی سوچ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ عقل پیدا کس نے کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ ہمارے لیے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، بھاگنا شروع ہوئے لشکر تت، اب بیت اللہ کیا، غصہ کیا، ہون اپنے آپ نو بچان دی فکر لگ گئی۔ ٹھیک، اب مارے تو کسے مارے؟ اوپر کی طرف دیکھتے وہ پہلے سے نشان زدہ جس کا جو نام جس کنکر پر لکھا لگتا جا رہا ہے، سامنے ہے نہیں کہ مقابلہ کریں۔ ایک بھگد 60,000 کا لشکر ایک دم بھگدڑ مچ جائے تو ادھے تے ویسے ہی ختم ہو جاندے۔ کرتے کرتے اب رہا جو ہے اس کا بھی جسم گل سڑ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر راستے میں گرتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق جب یمن پہنچا تو اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر نکلا، مردار ہوا، مردار۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے لیے خوشخبری تھی، ارحاسات میں سے ہے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا اور غیب سے ایسا انتظام ہو گیا کہ تمام عرب کی محبت جو ہے اور خصوصاً قریش کی، اور جو بیت اللہ کے متولی تھے ان کی عزت، احترام، قدر و منزلت دنیا والوں کے سامنے آشکارا ہوئی کہ بھائی یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے کیسے انتظام کیا، بغیر لڑائی کے پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے، تو اور عزت بڑھی، اور خصوصاً خواجہ عبد المطلب کی، چونکہ چیف وہ تھے، اور زیادہ لوگ، اور پھر ان کے قافلوں کو تحفظ فراہم ہونے لگا کہ بڑے نیک لوگ نے جی، انہوں نے کچھ نہیں آخر، وہ جو چوری چکاری ہوتی تھی اس سے بھی ہٹ گئی۔ تو یہ آپ کے پیدائش سے 50 یا 55 روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ اتنا مشہور کہ بچہ بچہ، چھوٹا بڑا، خصوصاً اہل عرب اور پھر عمومی طور پر ساری دنیا اس واقعے کو جانتی ہے۔ زبان زد عام تھا یہ واقعہ، ٹھیک ہے، اس لیے عرب والوں نے اس کا نام عام الفیل رکھا۔ عام ہاتھیوں والا سال، ہاتھیوں والا مشہور۔ اس کی طرف اشارہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ جو توہین کرتا ہے، ٹھیک ہے، شعائر اللہ کی، شعائر اللہ میں مسجد بھی شامل ہے، مدرسہ بھی شامل ہے، اچھا مخصوص بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو دین کی، اسلام کی علامت ہیں، ان کی جو توہین کا ارتکاب کرتا ہے، نقصان پہنچانے کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخشتا۔ یہی مشرف کے ساتھ بھی ہوا، ٹھیک، اللہ کی مسجد کو بھوٹوں سمیت فوجی اندر داخل ہوئے، اللہ کا کلام پڑھنے والوں کو مارا تھا۔ آج کیا اشر ہے؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ جاؤ اس کے تحمل پر بڑی سختیں پکڑو، جب پکڑتا ہے تو پھر پھڑکنے کا موقع نہیں دیتا۔ اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ علم تارا کیف، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ دیکھنا آنکھوں کا مراد نہیں بلکہ دل کا مراد۔ مطلب کیا آپ کو معلوم نہیں نبی جی کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا معاملہ کیا تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ، کیسے انہیں تباہ و برباد کیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دو کو ناکام نہیں کیا؟ سوچ کر کیا آئے تھے؟ ایک بیت اللہ کو گرائیں گے اور پھر ان کے جسم کے ایک ایک عضو گرتا رہا، گرا تو کچھ نہ سکے لیکن اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا کر چلے گئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے بھیجا ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ، ترمیہم، کام کیا تھا جو ان کے اوپر پھینک رہے تھے، بحجارۃ من سجیل، کنکر، کیا کنکر جو ان کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، پس ان پتھروں نے ان کو کر دیا ایسے جیسے کھایا ہوا بوسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جانور بوسا، ہاں، اس کے بعد ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوتا ہے نا، کوئی ایسا، بالکل اسی طرح ٹانگ ادھر پڑی ہے، سر ادھر پڑا ہے، پاؤں ادھر پڑا ہے، اور جسم کا کچھ حصہ ادھر پڑا، اس طرح سے بکھر گیا۔ اس طرح ہم نے کر کے رکھ دیا، حفاظت کی اپنے گھر کی۔ کیا کی؟ اپنی گھر کی حفاظت۔ تو اللہ تعالیٰ اگر حفاظت کرنے پر آئے، اچھا میں نے اکثر درسوں میں بتاتا ہوں،
جان جس میں ہے رزق اس کو خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جتنے ہم تاریخی عذاب دیکھیں، ہوا، پانی، ارم کو تباہ کیا 2 چوہوں کے ذریعے سے، فرعون پانی میں، نمرود مچھر کے ذریعے سے، شداد کی روح قبض ہو گئی، ٹھیک ہے، کسی کو چیخ سے، اوپر سے بارش ہوئی تباہ ہو گئی، آندھی چلی قومیں تباہ ہوئی، ابرہہ کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے سے، اور نبی اور صدیق کی حفاظت کی تو کس سے؟ مکڑی کے جالے سے اور کبوتر کے انڈے سے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں تمہاری جو عقل کی بتیاں ہیں نا، اگر میں بجھا دوں تو کوئی مائی کا لال انہیں جلا نہیں سکتا۔ زیادہ ہوشیار نہ بنا کرو رب کے سامنے، اتنے فرصت ہی کوئی نہیں ہوندی۔ مولوی صاحب تو آنوں کی پتہ ہے، ہاں بڑا سیاڑا بندہ، تو آنوں کی پتہ ہے۔ ہاں بھائی تینوں پتہ ہوندا تو اتھے نہ ہوندا، اتھے ہوندا۔ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ تجھے کچھ پتہ۔ بھائی ایک بندے کو پتہ ہے تو اسے وہاں ہونا چاہیے نا جس کا پتہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک بندے کو وہاں ہونا چاہیے جب وہ دعویٰ کرتا ہے مجھے پتہ ہے، تو پھر اسے وہاں ہونا چاہیے جہاں کا پتہ ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو وہ وہاں پر بھی نہیں ہے جہاں کا پتہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر بیٹھا ہوا کہتا مجھے سب کچھ پتہ ہے، عجیب بات ہے۔ اور کل کے کافر بھی یہی کہتے تھے سانو سارا کچھ پتہ، تو نواں دین کڈ لیاندا ہے۔ ہر نبی کو یہی کہا گیا نا، اے نواں دین کتھوں آ گیا؟ وڈے وڈیریاں کو اساں کوئی نہیں سنیا، تو ہن کل پیدا ہویا تے اج نواں دین لے کے کھڑا ہو گیا، تیرے نالوں چوکھا سانو پتہ ہے۔ اور اسی پتے میں مارے گئے۔ دائی چھوٹا ہو سکتا ہے، دائی عمر چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن دین چھوٹا۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں دین بڑا ہے۔ میں اور آپ میں سے کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارا نظریہ چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن دین چھوٹا نہیں۔ ہم تنگ نظر ہو سکتے ہیں، دین تنگ نظر۔ اور دین کو ہم اپنے قالب میں فٹ نہ کریں، ہم اپنے آپ کو دین کے قالب میں فٹ کریں، تب معاملہ فٹ رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں دین ہمارے تابع ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے تو جنت میں ہوگا، انگلی ادھر کرے گا پانی ادھر جائے گا، ادھر کرے گا پانی ادھر چلا جائے گا۔ یہ ساری جو ٹیکنالوجی فاسٹ ہو جنت میں ملے گی۔ یہاں اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈالنا ہوگا، اور جنت کو پھر وہاں اشاروں پر نچانا ہے۔ یہاں اللہ رسول کے مال توہین سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس کو جب خواجہ عبد المطلب نے کہا رب جانے رب البیت جانے، مجھے میرے اونٹ چاہیے، جو کرنا ہے کرو، اور پھر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رو کر دعا مانگی، یا اللہ ہم بے بس ہیں، اس گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، ظالم اور جابر تعداد زیادہ ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، ہم نے اپنے مال کی حفاظت کی ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کی۔ جب ڈائلاگ سے فارغ ہو کر آنے لگے تو ابراہ نے کہا تھا اور خدا بھی انہوں نہیں بچا سکتا۔ جملہ کون سا کہا؟ تکبر والا۔ جتنے بھی مار کھانے والے ان کے دیکھیں، ایک جملے کی وجہ سے انہیں مار پڑی۔ اس لیے چاہے دکاندار ہو، تاجر ہو، چودھری ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، حسن کی، جو بھی اللہ نے صفت دی ہے، تکبر سے اپنے آپ کو بچائے ورنہ بیڑا غرق ہو۔ حسینوں کے واقعات سنائے بہت زیادہ ہیں، طاقتوروں کے سنائے بہت زیادہ، علماء کے واقعات سنائے، جہلاء کے واقعات سنائے، اور دنیا داروں کے تو آپ دیکھتے رہتے، ٹھیک۔ 2 مکے آج کہاں ہیں؟ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اشارہ سمجھ گئے ہوں، ٹھیک۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، دولت دی کمی ہے؟ آئے نا بھائی، آئے نا، نہیں آ سکتا۔ جان نثاروں کی کمی ہے؟ نہیں آ سکتا۔ موروثی سیاست ہے؟ نہیں آ سکتا، جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ۔ اللہ ذلیل، دنیا میں آج کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے دیکھنے۔ اس ملک کا 3 دفعہ بڑا رہا، آنا چاہتا آ نہیں سکتا۔ یہ حالت، جس بیوی کے ساتھ ساری زندگی گزاری جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ بھی کر سکو، عبرت حاصل کرو۔ یہ سب کے لیے نمونہ ہے، سب اسے جانتے ہیں، یہ سب کو نہیں جانتا لیکن سب اسے جانتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرو۔ میں کس طرح لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں،
لہٰذا ہمیں اللہ توہین سے محفوظ فرمائے، شعائر اللہ کی توہین سے، مذہبی لوگوں کی توہین سے، اہل علم کی توہین سے، اور ہر وہ کہ جس کی وقت اور اہمیت اللہ کی نظر میں ہے اس کی توہین سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورت کے خواص یہ ہے، جنگی حالات میں دشمن سے جب مقابلہ ہو تو دوران جنگ اگر سورۃ الفیل پڑھ لی جائے تو دشمن مغلوب ہوگا اور ناکام اور نامراد ہو کر بھاگ جائے گا۔ اور نمبر 2، اگر کسی کو دشمن کا سامنا ہو تو اس کے سامنے آتے ہی جو بندہ یہ سورت پڑھے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا اور بھاگ جائے گا۔